اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسائل زندگی میں آپ کا استقبال ہے۔ آج ہمارے اسٹوڈیو مہمان حجت الاسلام جناب مولانا قلب صادق خان صاحب قبلہ، ہم ان کا استقبال کرتے ہیں اور بغیر کسی تمہید کے اپنا پروگرام شروع کرتے ہیں۔ آغا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ انشاءاللہ مزاج بخیر آغا؟ الحمدللہ الحمدللہ، آپ بھی بخیر ہوں۔ اللہ کا شکر احسان ہے، الحمدللہ۔ اگر اجازت ہو آغا شروع کریں پروگرام۔ بسم اللہ۔ آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلے کس کا سوال ہے۔ میں شکارپور سے شبانہ زہرا یہ معلوم کرنا چاہتی ہوں کہ قرآن میں عورتوں کے پردے کا حکم چہرے کا ہے یا بالوں کا؟ جواب جلدی اور ضرور دینا، خدا حافظ۔ بہن کا حکم ہے کہ قرآن سے یہ ثابت کریں کہ چہرے کا پردہ ہے یا بالوں کا پردہ ہے۔ شکارپور سے سوال ہے ہماری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن سے چونکہ مانگا ہے، لہٰذا قرآن مجید میں جو پردے کی آیت ہے حجاب کے متعلق، جس آیت میں تذکرہ ہوا ہے وہ سورہ نور کی آیت نمبر 31 ہے، 31 ہے، جس میں ارشاد ہو رہا ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مومنات سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں۔ یہ مردوں کے لیے حکم ہے؟ نہیں، خواتین کے لیے ہے۔ ہاں، حکم ہے قل للمؤمنات، اے پیغمبر مومنات سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں۔ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اپنی عفت کی حفاظت کریں، اپنی شرمگاہ کی، یعنی عفت کی، شرمگاہ کی حفاظت کریں۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنی زینت کو آشکار نہ کریں۔ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، سوائے یہ کہ جو از خود ظاہر ہیں۔ جو از خود ظاہر ہیں وہ کیا ہیں؟ چہرہ ہے اور ہتھیلیاں ہیں۔ اس کے علاوہ حکم یہ ہے کہ وہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں، اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں، اپنی عفت کی حفاظت کریں۔ اور تیسرا حکم جو اس آیت میں ہے خواتین کے لیے وہ یہ ہے کہ اپنی زینت کو آشکار نہ کریں۔ اب زینت سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ اب زینت سے مراد یہاں پر بعض خواتین یہ کہتی ہیں کہ بالوں کا تذکرہ نہیں ہے، لہٰذا بالوں کے لیے حکم نہیں ہے۔ نہیں، یہ جو کہا گیا ہے وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، زینت سے مراد مقامات زینت ہیں۔ اب مقامات زینت کیا ہیں؟ خواتین کے بال ہیں، خواتین کی گردن گریبان ہے، خواتین کا سینہ ہے، لہٰذا ان کا بھی چھپانا کیا ہے؟ واجب ہے۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، یعنی مقامات زینت کو آشکار نہ کریں۔ اب اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے کہ زینت میں بال نہیں آتا ہے، لہٰذا اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ قرآن مجید میں بالوں کا پردہ ہے۔ اور یہ جو آخر میں کہا گیا ہے إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، سوائے یہ کہ جو از خود ظاہر ہے۔ از خود کیا ظاہر ہے؟ چہرہ ہے، ہتھیلیاں ہیں، ان کا چھپانا واجب نہیں ہے۔ تو بہن نے جو سوال کیا ہے، اس آیت سے جو پتہ چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ بالوں کا پردہ ہے، چہرے کا نہیں ہے۔ چہرہ اور ہتھیلیاں جو ہیں جو کہ ظاہر رہتی ہیں، لیکن اگر فتنے کا اندیشہ ہو، فتنہ و فساد کا اندیشہ ہو تو چہرہ اور ہتھیلیاں بھی چھپائیں۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ جی السلام علیکم، میں امیر رضا رضوی کولکتہ میٹیا بروچ سے بات کر رہا ہوں۔ آج میرے ایک پی ایف ریلیٹڈ سوال کیا تھا ہم نے، جو ریٹائرمنٹ کے بعد ہمیں ملے گا، اس کا جواب ہمیں آج ملا ہے۔ بہت اطمینان بخش جواب دیا ہے، مگر سوال تھوڑا سا انکمپلیٹ ہی تھا میرا، اس لیے جواب پورا نہیں مل سکا۔ پی ایف کے متعلق تو بتایا قبلہ نے، بہت اچھا لگا، ایک دم بالکل صحیح ہے، انشاءاللہ اسی پہ عمل کریں گے۔ مگر گورنمنٹ کا ایک رول ہے گریجویٹی کا، گریجویٹی نہ ابھی جمع ہو رہی ہے اور نہ ہی ابھی اس میں سے کچھ کٹ رہا ہے، نہ سرکار اس میں دے رہی ہے۔ گریجویٹی کا قانون ایسا ہے کہ جب ہم ریٹائر ہوں گے اس وقت سرکار گورنمنٹ حساب کرے گی جتنے دن آپ کی سروس ہوئی ہے، لینتھ آف سروس وہ کاؤنٹ کرے گی، اس کے بعد سال میں 15 دن کی تنخواہ انٹو لینتھ آف سروس، یہ ہمیں حساب کر کے اس وقت دیا جائے گا۔ تو وہ تو ابھی نہ ہمارے پاس ہے اور نہ ہی میرے کھاتے میں جمع ہے اور نہ ہی گورنمنٹ ہمیں دے رہی ہے۔
جس وقت ہم ریٹائر ہوں گے اس وقت وہ رقم ہمیں حساب کر کے دی جائے گی، اور وہ ہمارے یہ خمس نکالنے کی تاریخ کے پہلے یا بعد میں مل رہا ہے، تو کیا وہ بھی خمس اس پہ بھی خمس نکلے گا؟ یا کہ وہ جیسے 17 ربیع الاول ہماری تاریخ ہے تو 17 کے پہلے اگر وہ ختم ہو جاتی ہے رقم ہمیں ملنے کے بعد تو پھر وہ خمس اس پہ نہیں نکلے گا؟ اصل یہی ہے کہ وہ رقم ایٹ اے ٹائم ہمیں ملے گی ایٹ دا ٹائم آف ریٹائرمنٹ، ابھی نہ اس کا پہلے حساب ہے نہ کچھ ہے، لینتھ آف سروس انٹو 15 days ان اے ایئر، یہی ہم کو ملے گا، تو اس لیے اس رقم پہ ہم کیسے نکالیں گے؟ السلام، خدا حافظ۔ بہت ہم شکر گزار ہیں عالم دین کے جنہوں نے جواب مکمل طور سے دیا تھا، لیکن ان کا یہ سوال اب آیا ہے کہ گریچوٹی جو ریٹائرمنٹ کے بعد میں ملتی ہے ابھی ان کو پتہ نہیں کتنی ملے گی، کیا ہے؟ اگر تاریخ خمس سے پہلے اگر ان کو مل جاتی ہے اور یہ خرچ کرتے ہیں، کیا اس پہ بھی خمس ہے، یا تاریخ کے بعد ملتی ہے؟ تو کیا حکم ہے اس کے لیے؟ اس کا حکم یہ ہے کہ جس طرح سے دوسرے فائدے ہیں کہ خمس کی تاریخ کا انتظار کرتے ہیں، جی، خمس کی تاریخ جیسا کہ سوال میں انہوں نے پوچھا، کہا، بیان کیا ہے 17 ربیع الاول ہے، 17 ربیع الاول تک انتظار کریں گے، اگر وہ پیسہ باقی ہے تو اس سے خمس نکالیں گے۔ بہت بہت شکریہ، آگے بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں بیجاپور کرناٹک سے بول رہی ہوں، میرا نام پور بانو ہے۔ میرا سوال ہے کہ اذان 3-4 جگہ سے آواز اذان کی سنا آتی ہے، تو اذان کا جواب دینا ضروری ہے؟ وہ اذان کے 3-4 جگہ سے آواز آنے سے فرق پڑتا ہے، کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا، کوئی حیا الفلاح بولتا ہے، کوئی حیا الفلاح بولتا ہے، تو ہم جواب کیسا دینا چاہیے؟ شکریہ، اللہ حافظ۔ ہم جو اذان سنتے ہیں تو اذان کا ہر جو اس میں پڑھا جاتا ہے اللہ اکبر ہیں، جملے ہوتے ہیں، اس کو ادا کرنا مستحب ہے، لیکن اب یہ 4-5 جگہ سے اذانیں ہو رہی ہیں، تو اس کو کس طرح سے کیا ہے؟ اب 4-5 جگہ سے اذانیں ہو رہی ہیں، اب کس جملے کی تکرار کریں گے؟ جی، لہٰذا اپنے حساب سے اذان کا وقت ہو جائے تو جو اذان سن رہی ہیں اس کی جو ہے تکرار کرتے رہیں، چونکہ مستحب ہے، تکرار کرنا ضروری نہیں ہے، یا خود بھی اپنے حساب سے از خود اذان آہستہ آہستہ دیتی رہیں، یعنی وہی دہرائیں، تکرار کریں، جی، کوئی ضروری نہیں ہے کہ جہاں سے بھی اذان آ رہی ہے اس کا جواب دیتی رہیں۔ اس کا جواب دیتی رہیں۔ بہت بہت شکریہ، آپ فرمائیں، آپ کا کیا سوال ہے؟ جی، میرا نام سید محمد تنویر شمیم ہے اور میں جمشید پور سے بول رہا ہوں۔ برادر، مجھے جاننا ہے شیعہ کے مطلب کیا ہوتا ہے، شیعہ کا لغوی معنی کیا ہے؟ جمشید پور سے ہمارے بھائی پوچھ رہے ہیں شیعہ کا لغوی معنی کیا ہے، ڈکشنری میں کیا معنی ہے؟ جی، شیعہ عربی لفظ ہے، شیعہ، تشیع، تشیع، یہ سب ایک ہی مادے سے ہیں۔ جی، تشیع جنازہ کہتے ہیں، یعنی جنازے کے پیچھے چلنا، تشیع بھی پیچھے چلنے والے کے لیے کہتے ہیں، اور شیعہ بھی، اور شیعہ کا جو لغوی معنی ہے وہ یہی ہے، پیروی کرنے والا۔ جی، کبھی یہ اضافت کے ساتھ استعمال ہوتا ہے اور کبھی اضافت کے بغیر استعمال ہوا ہے، جی، اور قرآن مجید میں بھی یہ شیعہ اس مادے کے ساتھ 4 مقامات پر جی، استعمال ہوا ہے، 4 مقامات پہ آیا ہے۔ تو شیعہ کے معنی ہے پیروی کرنا، اقتدا کرنا، فالوور۔ جی، بہت بہت شکریہ، آپ فرمائیے، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ السلام علیکم، میں پوچھنا چاہ رہا ہوں اگر نماز کے درمیان تیسرے رکعت یا چوتھے رکعت میں اگر غلطی سے تسبیحات اربع کے علاوہ اگر سورہ حمد شروع کر دے ہم، تو دوسرا کوئی بھی سورہ، سورہ کوثر، یہ سورہ فلق، کوئی بھی چھوٹا سورہ پڑھ کے ہم اس کو نماز کو پورا کر سکتے ہیں؟ اگر تیسرے رکعت میں اگر ہم شروع کر دیا سورہ حمد اور دوسرا سورہ پڑھ لیا، تو پھر چوتھے رکعت میں تسبیحات اربع پڑھ کے کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ صحیح سے وضاحت کر کے مولانا ہم کو صحیح طریقے سے بتا دیں۔ السلام علیکم۔ تیسری اور چوتھی رکعت میں حکم ہے کہ یا سورہ حمد پڑھیں یا تسبیحات اربع پڑھیں، دوسرا سورہ پڑھ سکتے ہیں کیا، جیسے بھائی فرمائے؟ نہیں، جیسا بھائی نے سوال کیا کہ غلطی سے تسبیحات اربع کی جگہ پہ سورہ حمد پڑھ لیا، جی، اب ان کا سوال یہ ہے کہ کیا سورہ حمد کے بعد کوئی دوسرا سورہ پڑھ کے پھر؟ نہیں، دوسرا سورہ نہیں پڑھنا ہے، یہ تو حکم ہی ہے، تیسری اور چوتھی رکعت میں تسبیحات اربع پڑھیں یا سورہ حمد پڑھیں، اور یہ بھی کر سکتے ہیں کہ تیسری رکعت میں تسبیحات اربع پڑھا، چوتھی رکعت میں سورہ حمد، یا تیسری رکعت میں سورہ حمد پڑھا اور چوتھی رکعت میں تسبیحات اربع بھی، لیکن بہتر یہ ہے کہ تسبیحات اربع پڑھیں۔ شکریہ، آپ فرمائیے۔
السلام علیکم، میرا نام سید ریاض حسین جعفری، میں ناگپور شہر سے بول رہا ہوں۔ جاوید بھیا، مولانا صاحب، ابھی جو 9 ربیع الاول گزری ہے اس کے بارے میں مومنین سوال کرتے ہیں کہ اسے عید زہرہ کہتے ہیں، تاریخ کی روشنی میں جواب عنایت فرمائے، شکریہ، خدا حافظ۔ تو اس کی وضاحت چاہتے ہیں کہ عید زہرہ کیوں کہتے ہیں؟ عید زہرہ بھی کہتے ہیں، فرحت الزہرہ بھی کہتے ہیں۔ یہ وہ دن ہے کہ جس دن شہزادی کونین فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی روح خوش ہوئی ہے، جس کی بنا پر اسے عید زہرہ کہا جاتا ہے۔ شہزادی سے یہ عید منسوب ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال۔ السلام علیکم، میں قادر جمال کولکاتہ سے بول رہا ہوں۔ اگر کسی شخص کو سلام کیا جائے، وہ مقبولیت کی بنا پر جواب نہ دے، کیا اس کو دوبارہ سلام کرنا چاہیے؟ میرا دوسرا سوال ہے کہ ایک شخص شاعرانہ مزاج رکھتا ہے اور وہ اتفاق سے ایک مسجد کی طرف سے گزر رہا تھا، اس نے دیکھا کہ مسجد میں ایک شخص نماز ادا کر رہا ہے، وہ بہت خوش ہوا اور ہنس کر بے ساختہ یہ کہنے لگا کہ میں خوش ہوا مسجد ویرانہ دیکھ کر، میری طرح خدا کا بھی خانہ خراب ہے، کیا اس پر کفریت لاگو ہو گئی؟ 2 سوال ہیں بھائی کے کہ کوئی مغرور ہو، سلام کا جواب نہ دے تو بار بار اسے سلام کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، اگر کوئی مغرور ہے تو کہ حدیث میں آیا ہے جو سلام کرتا ہے اس کو اجر زیادہ ملتا ہے، اس کو ثواب زیادہ ملتا ہے۔ بلکہ نبی اکرم فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، البادی بالسلام بری من الکبر، اللہ اکبر۔ جو سلام کرنے میں ابتدا کرتا ہے وہ غرور سے، تکبر سے دور ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر سامنے والا جواب نہیں دے رہا ہے، آپ سلام کرتے رہیں گے تو آپ غرور و تکبر سے دور رہیں گے۔ اور یہ بھی حدیث میں آیا ہے کہ خود سلام اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ بے شک۔ ان السلام اسم من اسماء اللہ، اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے سلام۔ فَافْشُوهُ بَيْنَكُمْ، اپنے درمیان اس کو رائج کرو۔ لہٰذا سامنے والا اگر جواب نہیں دے رہا ہے تو ہم اس حدیث پر عمل کریں کہ اس کو رائج کریں۔ دوسرا سوال بھائی کا جو ہے کہ کوئی خدا نخواستہ مسجد ویران، خدا نخواستہ ویران ہو، اس میں کوئی نمازی نہ ہو، اور کوئی گزر رہا ہو اور کہے کہ اچھا ہے یہ کہ میں جس طرح سے ویران ہوں اللہ کا گھر بھی ویران ہوں، اس شخص کے لیے کیا حکم ہے؟ ایسا جملہ نہیں کہنا چاہیے، بلکہ دعا کرنا چاہیے کہ اللہ کا گھر آباد ہو، اور کوشش بھی کرنا چاہیے کہ اللہ کا گھر جو کہ مساجد ہیں ان کو آباد کیا جائے۔ اس طرح کا جملہ نہیں بولنا چاہیے، کیونکہ جو بھی اس طرح کا جملہ بولتا ہے تو اس کے باطن کا اندازہ ہوتا ہے۔ جی، بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال۔ میں زمان نقوی الہ آباد اتر پردیش سے بول رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ میں اپنے بھائی کی شادی یہاں کرنا چاہتا ہوں، ان کی نانا کی سجدے کچھ پتہ نہیں ہے، تو پاپا میرے تیار نہیں ہو رہے ہیں، کہہ رہے ہیں شجرہ نہیں ہے، تو اس کا جواب مجھے چاہیے تھا، جلدی بتائیے۔ تو آپ یہ شجرہ اگر طلب کریں اس بنیاد پہ لڑکی کی شادی نہیں کریں جبکہ لڑکا شریف ہے، نیک ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، یہ کہاں تک صحیح ہے؟ شادی میں یہی ہے کہ ایمان دیکھا جائے، تقوی پرہیزگاری دیکھی جائے۔ شجرہ معیار نہیں ہے بلکہ ایمان معیار ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کی نگاہ میں سب سے زیادہ مکرم، باعزت، محترم، صاحب وقار وہی ہے کہ جس کے پاس تقوی زیادہ ہے۔ لہٰذا معیار شادی بیاہ میں تقوی ہونا چاہیے، حسب و نسب نہیں۔ ٹھیک ہے حسب و نسب بھی دیکھا جائے، لیکن حسب و نسب اعلیٰ ہو لیکن کفو نہیں ہے، تقوی و پرہیزگاری کے اعتبار سے تو کفو نہیں کہا جائے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ آپ کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ مولانا صاحب جاوید انکل السلام علیکم۔ مولانا صاحب سے معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ وضو میں اگر پیر پاک نہ ہو تو سب سے پہلے پیروں کو دھونا چاہیے، پھر ہاتھوں کو، پھر 3 بار کلی، پھر 3 بار ناک میں پانی ڈالتے ہیں۔ یہاں وضو کی نیت کر کے 1 بار چہرے اور دونوں باہوں پر پانی ڈالنا چاہیے۔ یہاں میرا مولانا صاحب سے سوال یہ ہے کہ وضو تو پیر دھونے سے شروع ہوتا ہے، لیکن ہم وضو کی نیت چہرے پر پانی ڈالنے سے پہلے کیوں کرتے ہیں، شروع میں کیوں نہیں کرتے؟ جواب ضرور دیجیے گا، شکریہ۔ شکارپور سے محمد مرتب، خدا حافظ۔ نماز میں مستحبات میں وضو میں ہاتھوں کا یہاں تک دھونا
3 بار کلی کرنا، 3 بار ناک میں پانی ڈالنا، یہ تو مستحب ہے، لیکن اگر پیر پاک ہو، پیر دھونا تو کہیں نہیں لکھا ہوا ہے، پیر دھونا ضروری نہیں ضروری نہیں ہے جو جی۔ بچے نے سوال کیا وہ یہ کہ پہلے پیروں کو دھوتے نہیں، اگر پیر پاک ہیں جی تو وہ دھونا نہیں ہے، مستحبات میں بھی نہیں، بلکہ جو آپ نے فرمایا مستحبات میں یہی ہے کہ پہلے ہاتھوں کو دھلیں، کلی کریں، پھر ناک میں پانی ڈالیں، اور پھر اس کے بعد جو بچے نے سوال کیا ہے کہ ہم جو نیت کرتے ہیں جب چہرے کو دھوتے ہیں، جی چونکہ واجبات وضو جو ہیں ان میں سے پہلا واجب چہرے کا دھونا ہے، دوسرا واجب دائیں ہاتھ کا کوہنی سے لے کر انگلیوں تک، پھر اس کے بعد جو واجب ہے بائیں ہاتھ کا دھونا کوہنی سے لے کے انگلیوں تک، پھر جو واجب ہے سر کا مسح کرنا، پھر داہنے ہاتھ سے داہنے پیر کا، بائیں ہاتھ سے بائیں پیر کا، یہ واجبات وضو ہیں۔ لہٰذا جب واجبات وضو پر آتے ہیں تب نیت کرتے ہیں، یہ جو باقی چیزیں تھیں یہ مستحب تھیں۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال۔ مولانا صاحب اور جاوید بھائی السلام علیکم، میں کھمبا شہر گجرات سے عارف عباس بول رہا ہوں۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ شادی کے موقع پر گیت سنگیت سننا یا بینڈ باجے کے ساتھ بارات نکالنا اور کسی بھی وقت زندگی میں یہ کرنا مذہب اہل بیت میں جائز نہیں ہے، لیکن یہ کسی اور فرقے میں شادی میں سنگیت یا بینڈ باجا چل رہا ہو اور ہمارے یہاں انویٹیشن ہو، تب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یدی ہم نہیں جاتے پھر بھی جن کے ہاں شادی ہے ان سے تعلقات اچھے ہونے کی وجہ سے دعوت کا کھانا گھر پہ بھیجیں، تب کیا کریں؟ لینا چاہیے یا نہیں؟ اسے ذرا آپ تفصیل سے بتائیں، شکریہ، اللہ حافظ۔ دیکھیے اگر غنا ہے، ناچ گانا باجا وہاں پر ہے تو شرکت نہیں کرنا چاہیے، وہاں پہ نہ جائیں، دوسری جگہ پہ شرکت کر سکتے ہیں۔ تو یہ سوال کیا ہے کہ کھانا بھیجتے ہیں، جی کھانا لینے میں کوئی حرج نہیں، اگر پاک ہے، جی نجس نہیں ہے، کوئی نجاست کا شائبہ نہیں ہے تو کھانا لے سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ آپ کا کیا سوال ہے؟ السلام علیکم، میرا سوال یہ ہے کہ نماز کے ارکان کون کون سے ہیں اور کتنے ہیں، اور ان کو جان کر یا انجانے میں چھوڑنے کے کیا نقصانات ہیں؟ جواب کی منتظر شبانہ زہرا شکارپور سے۔ ارکان نماز کتنے ہیں اور ان کو جان بوجھ کر چھوڑنے کا گناہ کیا ہے؟ ارکان نماز 5 ہیں، جی جس کا رمز ہے قنت و رس۔ جی میں اس لیے رمز بتا دیتا جی، ہوں جی۔ تاکہ یاد رہ جائے۔ جی قنت و رس، جی قاف سے قیام ہے، جی اور کون سا قیام ہے؟ قیام تکبیرۃ الاحرام جی کہتے وقت قیام، جی اور رکوع میں جانے سے پہلے جی جس کو قیام متصل برکوع کہتے جی ہیں، یہ رکن ہے، لیکن رکوع کے بعد جو قیام ہے یا سورہ حمد اور دوسرا سورہ پڑھتے وقت جو قیام ہے وہ رکن نہیں ہے، یہ قاف سے ہے۔ جی کن تو اس کے بعد نون آتا ہے، نون سے نیت ہے جی جو رکن ہے، جی پھر تے سے تکبیرۃ الاحرام ہے، جی پھر رے سے رکوع ہے، سین سے سجود ہے، سجدہ ہے۔ جی تو یہ 5 چیزیں ارکان نماز ہیں۔ اگر کسی نے عمدن یا سہون دونوں صورتوں میں ہے، عمدن تو دوسرے واجبات نماز کے لیے بھی ہے کہ اگر کسی نے عمدن چھوڑ دیا تو نماز باطل ہو جائے گی اگر جاہل قاصر نہ ہو تب، جی لیکن سہون اگر دوسرے واجبات نماز ارکان کے علاوہ جی سہون غلطی سے بھولے سے چھوٹ جائے تو نماز باطل نہیں ہوتی ہے، لیکن ارکان نماز اگر سہون بھی کم ہو جائیں یا زیادہ ہو جائیں تو نماز باطل ہو جاتی ہے۔ شکریہ۔ اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم، میں پٹنے سے بول رہا ہوں، میرا نام محمد شائخ۔ سورہ آپ کے آیت نمبر 5 میں ہے، اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہے جو خدا کے سوا ایسے شخص کو پکارتا ہے جو قیامت تک اس کا جواب نہ دے سکے، اور وہ تو ان کے پکار سے بے خبر ہے۔ سورہ مومنون آیت نمبر 100 اور 15-16 کے مطابق انسان کی موت جب ہو جاتی ہے تو وہ برزخ میں چلا جاتا ہے۔ جب برزخ میں چلا جاتا ہے اور اس کا جسم جو ہے وہ قبر میں رہتا ہے، تو ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ نورانی دین کی قبر پر جا کر لوگ حاجت روائی کرتے ہیں، طرح طرح کی منتیں مانگتے ہیں، کہاں تک جائے؟ السلام علیکم۔ جو بھائی نے بھی قرآن کی 2 آیتیں پیش کی ہیں اس کے پیش نظر شریعت کا حکم کیا ہے؟ دیکھیے آیات کا سمجھنا ہر ایک کے لیے ممکن نہیں ہے۔ قرآن بغیر اہل بیت کے ہے ہی نہیں۔ اہل بیت کے بغیر قرآن کو سمجھا نہیں جا سکتا۔ بے شک جی۔ اہل بیت کی احادیث میں خود نبی اکرم سے اور اہل بیت سے جو احادیث جی ہم تک پہنچی ہیں ان احادیث میں حکم دیا گیا ہے جی
کہ جاؤ قبروں پہ جاؤ، قبروں کی زیارت کے لیے جاؤ۔ مولا کائنات سے روایت ہے، اصول کافی جلد 3 صفحہ 230 پر ہے، زورو موتاکم، بے شک جی، اپنے اموات کو یاد رکھو، اموات کی زیارت کرو، زیارت کے لیے جاؤ۔ فَإِنَّهُمْ يَفْرَحُونَ بِزِيَارَتِكُمْ، کیونکہ وہ تمہاری زیارت سے خوش ہوتے ہیں۔ اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ جو اپنے اموات کی زیارت کے لیے جاتا ہے تو اموات کو محسوس ہوتا ہے کہ میرا کون عزیز آیا ہے زیارت کے لیے۔ فَإِنَّهُمْ يَفْرَحُونَ بِزِيَارَتِكُمْ، تمہاری زیارت سے وہ خوش ہوتے ہیں۔ وَلْيَطْلُبْ أَحَدُكُمْ حَاجَتَهُ، جاؤ وہ خوش ہوتے ہیں اور تم میں سے کوئی ایک اپنی حاجت کو طلب کرے، کہاں؟ عند قبر ابی ہے، اپنے والد کی قبر پہ، او عند یا وعند قبر امہ، اور اپنی ماں کی قبر پہ جا کر کے کیا کرے؟ اپنی حاجت کو خدا سے طلب کرے۔ تو جو قبروں پہ جاتے ہیں، جانے کے بعد صاحب قبر سے حاجت طلب نہیں کرتے ہیں، بلکہ قبر پہ جا کر کے اللہ تعالیٰ سے حاجت طلب کرتے ہیں، جیسا کہ اس میں حکم ہو رہا ہے۔ وَلْيَطْلُبْ أَحَدُكُمْ حَاجَتَهُ عِنْدَ قَبْرِ أَبِيهِ، باپ کی قبر پہ جا کر، ماں کی قبر پہ جا کر، کس بنا پر؟ بِمَا يَدْعُو لَهُمَا، جو ان کے لیے دعا کی ہے اس کے عوض میں، اپنے ماں باپ کے لیے جو دعا کی ہے اس کے عوض میں اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت طلب کرو۔ سبحان اللہ۔ تو جب ماں باپ کے لیے ہے، ایک نہیں بہت ساری حدیثوں میں ہے کہ نبی اکرم کے پاس کوئی شخص آیا اپنی حاجت کو لے کر کے، نبی اکرم نے فرمایا جاؤ اپنی ماں سے کہو دعا کریں۔ جب یہ کہا ماں نہیں ہے تو کہا جاؤ ماں کی قبر پہ دعا کرو۔ تو کس سے دعا کریں گے؟ اللہ سے، لیکن ماں کی قبر پہ جا کر کے ماں کو یا باپ کو یا اولیاء خدا کو یا ائمہ معصومین کو وسیلہ بنایا جاتا ہے۔ بے شک، تو یہ احادیث سے ثابت ہے، ہاں ثابت ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، بلکہ جانا چاہیے۔ بے شک، قبروں پر جائیں گے تو خود کے لیے عبرت کا سامان ہے یہ۔ شکریہ، آگے بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نماز میں سجدوں کو کیسے طول دے سکتے ہیں؟ اس سوال کا جواب پیش کریں انشاءاللہ والسلام۔ واجب نماز ہو یا مستحب نماز ہو، نافلہ ہو، اس میں سجدے کو طول دینا، سجدوں کو طول دینے کے لیے شیخ خر عاملی نے وسائل الشیعہ میں مطلق بیان کیا ہے کہ کوئی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں، اور بعض روایات میں ائمہ معصومین نے جو دعائیں پڑھی ہیں وہ دعائیں نقل ہوئی ہیں، جیسا کہ امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام سجدے میں جو دعا پڑھی ہے، دوسری بھی دعائیں پڑھا کرتے تھے، لیکن جو دعا پڑھی ہے اللہم لک سجدت، یعنی جب سجدے میں جائیں تو یہ دعا پڑھیں اللہم لک سجدت، اے میرے معبود میں نے تیرے لیے سجدہ کیا، وبک آمنت، اور تجھ پر ایمان لایا ہوں، وَلَكَ أَسْلَمْتُ، اور تیرے سامنے میں تسلیم ہوا ہوں، وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، اور تیرے اوپر میں بھروسہ کرتا ہوں، توکل کرتا ہوں۔ اور اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد یہ ہے کہ سجدہ وجہی للذی خلقہ، اللہ اکبر، میرے چہرے نے سجدہ کیا ہے اس ذات کے لیے کہ جس نے میرے چہرے کو خلق کیا، یعنی مجھ کو خلق کیا ہے، وشق سمعہ وبصرہ، اور جس نے کانوں کو رکھا ہمارے لیے، شگافتہ کیا یعنی عطا کیا ہے، وبصرہ، اور آنکھوں کو۔ الحمدللہ رب العالمین وتبارک اللہ احسن الخالقین، یہ دعا پڑھنے کے بعد پھر 3 بار سبحان ربی الاعلی وبحمدہ کہیں، تو اس طرح سے طول دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے اور دوسرے ائمہ سے ہے کہ جو سجدوں میں دعائیں پڑھا کرتے تھے ان دعاؤں کو پڑھیں، یا اس کے علاوہ کوئی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال۔ میں دہلی سے اسد جاوید نقوی عرض کر رہا ہوں، مولانا صاحب اور بھائی جاوید صاحب کی خدمت عالی میں میرا سلام۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی شخص سے کچھ رقم بطور قرض لے، مگر افسوس یہ کہ جس شخص سے قرض رقم لی تھی وہ شخص کا
معلوم ہوا کہ اچانک انتقال ہو گیا اور وہ شخص رہنے والا بھی کسی دوسری جگہ کا تھا جس کا کوئی پتہ رسی سراغ رسی نہیں ہو پا رہی کہ آخر اس کا مستقل پتہ کیا تھا۔ ایسی صورت میں قرض کی ادائیگی کس طرح سے کی جائے، کیونکہ اس کا کوئی پتہ نہیں چل رہا کہ وہ کس جگہ کا رہنے والا تھا۔ پروردگار معاف کرے گا یا نہیں، کیا کرنا چاہیے؟ میرے سوال کا جواب ضرور دیں، مہربانی ہوگی۔ دعا سید حسن رحیم نقوی، خدا حافظ، دہلی۔ یہ جو بھائی نے سوال کیا اس کو مختصر کر دوں کہ اگر کسی سے قرض لیا اور وہ غائب ہو جائے، انتقال ہو جائے، اس کے ورثہ کا بھی پتہ نہ ہو ہمیں، تو کس طرح سے اس کو ادا کرنا چاہیے؟ جی ایسی صورت میں کہ جب نا امید ہو جائے جی کہ ورثہ سے بھی ملاقات نہیں ہوگی، تو ایسی صورت میں یہ ہے کہ جس سے قرض لیا ہے اس کی طرف سے صدقہ دے دیں۔ جی لیکن اگر یہ امید ہے کہ ورثہ مل سکتے ہیں جی تو انتظار کرے، تلاش کرے، بلکہ اپنے بات کے لیے وصیت بھی کر دے جی کہ اگر وارث مل جائے تو میرے مال سے اس کا قرض ادا کر دیں۔ ادا کر دیا جائے۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلے سائل کا سوال لیتے ہیں۔ السلام علیکم، میں امتیاز بول رہا ہوں بمبئی سے، میرا روڈ سے۔ میرا ایک سوال یہ اور تھا کہ جو قضائے عمری نمازیں قضا ہو گئی ہیں، وہ جب واپس اپنے شہر میں واپس لوٹ کے جب پڑھی جائیں گی تو وہ پوری پڑھی جائیں یا وہی قصر نماز پڑھی جائیں؟ شکریہ۔ سفر میں اور نماز قصر ہے اور خدا نخواستہ وہاں بھی نماز نہیں پڑھ پائیں، ہم قضا ہو جائے، تو اپنے شہر میں آگے کس طرح ادا کریں گے؟ جبکہ سفر میں اسی لیے چھوٹ دی گئی ہے جی کہ 4 رکعتی نماز 2 رکعت ہو 2 جائے۔ رکعت ہو جاتی ہے۔ جو نماز جس حالت میں چھوٹی ہے جی اسی حالت میں پڑھی جائے گی۔ اگر سفر میں قضا ہوئی ہے اور گھر پہ آ کر پڑھ رہے ہیں تو 2 ہی رکعت پڑھیں گے، نماز ظہر اور نماز عصر۔ اسی طرح سے اگر سفر میں جا کر کے جیسا سوال کیا قضائے عمری پڑھنا چاہ رہے ہیں جی تو اگر گھر پہ قضا ہوئی ہے تو پوری قضا ہوئی، تو سفر میں بھی پوری ہی پڑھیں جی گے۔ بہت بہت شکریہ۔ آگے بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم، میں محمد عباس ایودھیا سے بول رہا ہوں۔ سوال ہی میرا یہ ہے کہ کیا مال امام میں جو خمس میں مال امام کا پیسہ نکلتا ہے اس کو ہم دینی خدمات میں اس کا صرف کر سکتے ہیں یا نہیں؟ سہم امام بغیر مرجع کی اجازت کے کیا ہم کہیں بھی خرچ کر سکتے ہیں؟ نہیں، صرف نہیں کر سکتے ہیں۔ جس مرجع کی تقلید میں ہے اس مرجع سے اجازت لینا ضروری ہے، یا یہ کہ اگر وکیل مرجع ہے تو وکیل مرجع سے اجازت لے کر صرف کریں۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال۔ السلام علیکم، میں کلثوم ناسک سے بات کر رہی ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ مجھے رات میں 10، 10:30، 11 بجے کے درمیان، مطلب یہ دوسرا ٹائم ہے، ایسے محسوس ہوتا ہے میں جب سو جاتی ہوں تو کوئی میرے ہاتھ پوری طرح سے پکڑ کے دبا رہا ہے اور میں پوری کوشش کرتی ہوں چھڑانے کی تو نہیں چھڑا پاتی۔ کلمہ پڑھنا چاہتی ہوں تو نہیں پڑھ سکتی، ٹوٹے پھوٹے الفاظ نکلتے میرے منہ سے۔ پھر ایسے لگتا ہے مجھے، تو رات میں ایسے محسوس ہوا کہ واقعی کوئی کھڑا ہے۔ مجھے اس کا چہرہ بھی صاف نظر آیا اس کا، اور ایسے طنزیہ مسکراہٹ میں نے اس کے چہرے پہ دیکھی۔ پھر 2-3 منٹ کے بعد بہت کوشش کے بعد جب مجھے محسوس ہوا کہ ابھی میں کسی نے مجھ کو چھوڑ دیا، پھر میں آیت الکرسی پوری طرح پڑھنے پاتی ہوں۔ اس طرح سے تھوڑا میرا ڈر کم ہو جاتا ہے۔ پلیز آپ مجھے اس کا کوئی حل بتائیں کہ ایسا مجھے کیوں ہوتا ہے۔ یقیناً بہن کو کوئی نفسیاتی جی مرض ہے جس کا علاج ان کو ڈاکٹر کے پاس بھی کرنا چاہیے۔ روحانی علاج کیا ہے اس کا؟ روحانی علاج اس کا یہ ہے کہ سونے سے پہلے وضو کریں، باطہارت سوئیں، جی وضو کر کے آیت الکرسی پڑھیں، 4 قل پڑھیں، جی اور اس کے علاوہ بھی اگر یہ کیفیت ہے تو سونے سے پہلے سورہ جن کی تلاوت کر کے سوئیں تو انشاءاللہ یہ کیفیت نہیں ہوگی۔ انشاءاللہ عزیز، بہت بہت شکریہ۔ آپ کا کیا سوال فرمائیے؟ السلام علیکم، میں کرناٹک سے بات کر رہی ہوں۔ میرے گھر میں اتنی پریشانی آ گئی ہے کہ کھانے تک محتاجی آنے کی اندازہ آ گئی۔ اگر میں جادو ٹونا کے پاس جا سکتی ہوں، مجھے یہ ایمان ہے کہ میرے گھر پہ جادو ٹونا ہو چکا ہے، کیا میں جا کے دیکھ سکتی ہوں کہ میرے گھر میں جادو ٹونا ہو چکا ہے یا نہیں؟ اس لیے جا کے دیکھ سکتی ہوں کہ میں جادو ٹونا کر ہوا ہے یا میرے گھر پہ تنگی رزق ہو جائے اور میں اس کا پورا جو ہے وہ لوٹا الٹ دوں جادو ٹونے کے اوپر۔ جی یہی ہوتا ہے عام طور پہ، ایک طرح کی وہم ہے جی، یہ گمان ہے، جی وہم ہے۔ انسان چاہتا ہے کہ زندگی میں برکت ہو جی تو قرآن پر عمل کریں، جی
واجبات کو بجا لائیں پابندی کے ساتھ، جی جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دی ہیں ان سے پرہیز کیا جائے، جی تو اسی کے اندر انسان کے لیے نجات ہے۔ جی اور اس کے علاوہ دوسرے در پہ جانے پر جو اس طرح کے لوگ ہیں، جائیں دیکھیں جادو ٹونا ہو تو کہہ دیں گے ہے، جی کیونکہ کچھ اس طرح سے لوگ ہیں کہ جو پیسہ کمانے کے لیے ایسا کام کرتے ہیں۔ لہٰذا ہم تمام کے لیے یہی ہے کہ قرآن پر عمل کریں اور معصومین کے ارشادات پر۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال۔ جی السلام علیکم، میرا نام صبا ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ سب سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سب سے پہلے آدم علیہ السلام کی پتلے کو بنایا تھا، تو شیطان نے اس کو سجدہ کرنے سے منع کر دیا۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا تھا یا پھر جسے ہم کہتے ہیں شیطان یا فرعون اس کو؟ مولانا شکریہ، خدا حافظ۔ كنت کنزا مخفیہ فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے مخلوق کو پیدا کیا۔ اور مخلوق سے مراد کون ہے؟ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے نور محمد و آل محمد کو پیدا کیا۔ کنت نبیا و آدم و بین الماء والطین۔ لیکن یہ ظاہری طور پر جو انسانیت کا سلسلہ چلا ہے، جناب آدم کا پتلا تیار ہوا۔ بہن نے یہ سوال کیا ہے کہ یہ ہے کہ سب سے پہلے جناب آدم کا پتلا تیار ہوا تو یہ شیطان کہاں سے آئے؟ نہیں، شیطان جو کہ ملائکہ کی فہرست میں تھا، ملائکہ موجود تھے، یہ انسانیت کے اعتبار سے حالانکہ جن تھا لیکن ملائکہ کے ساتھ میں بیٹھا اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا وَقُلْنَ لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، سجدہ کرو لِآدَمَ فَسَجَدُوا، تمام ملائکہ نے سجدہ کیا الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے جو ہے انکار کیا، تکبر کیا، کافرین میں سے تھا، اور وہ تکبر کر رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جب پوچھا کہ کیوں تم نے سجدہ نہیں کیا، کیوں ساجدین میں سے نہیں ہو گئے، تو اس نے یہ کہا اے میرے معبود کہ میں ان سے بہتر ہوں، انا خیر منہ، میں آدم سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور ان کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ وہ انسانیت کے اعتبار سے جو انسانیت کا سلسلہ چلا، آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے خلق کیا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال۔ جی السلام علیکم مولانا صاحب، جاوید بھائی السلام علیکم، میں دہلی سے بول رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ میں صدقہ جو دیتا ہوں، میرا 3rd فلور پر فلیٹ ہے، تو کیا میں صدقہ اوپر سے پھینک کے دے سکتا ہوں فقیر کو؟ یہ جائز ہے؟ اب چونکہ بلڈنگز کافی وسیع ہوتی ہیں اور طویل ہوتی ہیں اور ملٹی سٹوریڈ اپارٹمنٹس ہوتے ہیں، 3 منزلہ 4 منزلہ 5 منزلہ، اس سے بھی اونچی ہے، اور وہاں سے اگر کوئی فقیر مانگ رہا ہے تو اوپر سے اس کو صدقہ دینا کیسا ہے؟ اوپر سے صدقہ دے سکتے ہیں، چونکہ فقیر نیچے ہے، اس وقت تک جب تک آئیں گے نیچے اس وقت تک فقیر چلا جائے گا یا نہیں پہنچ پائے گا، کیونکہ اس میں توہین نہیں ہے۔ اصل یہ ہے کہ اوپر رہتے ہیں وہ فقیر، مانگنے والا نیچے ہے، لہٰذا دے سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال۔ میرا نام ہے اصغر علی، میں کرگل سے بول رہا ہوں۔ میرا کوشچن یہ ہے کہ ہمارے اندر بصیرت کیسے پیدا کرنا ہے؟ شکریہ، خدا حافظ۔ اپنے اندر بصیرت کس طرح پیدا کی جائے؟ بصیرت یعنی معرفت و بصیرت ایک ہی چیز ہے، اس کے لیے یہی ہے کہ قرآن کا مطالعہ کریں، قرآن کی تلاوت کریں، احادیث معصومین، ارشادات معصومین کو پڑھیں زیادہ سے زیادہ، اس سے بصیرت پیدا ہوتی ہے، یعنی معرفت۔ جب معرفت اللہ کی بڑھے گی تو رسول کی بھی بڑھے گی، ائمہ معصومین کی بھی بڑھے گی۔ دعائیں بھی ہیں معرفت کے لیے، بصیرت کے لیے، جیسا کہ دعا افتتاح میں آیا ہے کہ ہم دعا کرتے ہیں اس میں اللہم عرفنی نفسک، اے میرے معبود تو مجھے اپنے آپ کو پہچنوا دے، اپنی معرفت عطا کر۔ فإنک ان لم تعرفنی نفسک لم عارف رسولک، اور اگر تو اپنے آپ کو نہیں پہچنوائے گا تو ہم تیرے رسول کو نہیں پہچان سکیں گے۔ اللہم عرفنی رسولک فإنک ان لم تعرفنی رسولک لم عارف حجتک، اے میرے معبود اپنے رسول کی معرفت عطا کر دے، اور اگر تو اپنے رسول کی معرفت نہیں عطا کرے گا تو تیری حجت کو ہم پہچان نہیں سکیں گے۔ اللہم عرفنی حجتک فإنک ان لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی، اللہ اکبر، اے میرے معبود تو اپنی حجت کی معرفت ہمیں عطا کر دے۔ اس وقت حجت کون ہے؟ امام وقت ہیں،
امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہے کہ اگر ان کی حجت تیری حجت کی معرفت نہیں ہوگی، معرفت نہیں عطا کرے گا تو میں اپنے دین میں گمراہ ہو جاؤں گا۔ تو دعائیں بھی ہیں اور مطالعہ سے بھی بصیرت و معرفت بڑھتی ہے، حاصل کر سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال کرناٹک بنگلور، ہمارا سوال ہے جو بھی کام کرنا دیتا ہوں نقصان اٹھاتا ہوں، پریشانی میں ہوں، میرے سوال کا جواب دیا تھا۔ جو بھی کام کرتے ہیں پریشان رہتے ہیں اور ناکامی رہتی ہے، ان کو کیا کرنا چاہیے؟ یہی ہے، زندگی میں اگر برکت چاہتے ہیں تو تقوی و پرہیزگاری ضروری ہے۔ گھر سے باہر نکلیں تو باوضو نکلیں۔ جی، نبی اکرم کی حدیث ہے، ایک شخص آیا اور اس نے اپنی تنگ دستی کا تذکرہ کیا تو نبی اکرم نے اس سے فرمایا کہ ہمیشہ باوضو رہا کرو۔ جب گھر میں داخل ہوں، کوئی بھی نہ ہو، تنہا ہے، دروازہ کھولا، پہلے سلام کریں۔ سلام کرنے کے بعد گھر میں داخل ہوں اور دروازے پر 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد کی تلاوت کریں اور نماز کی پابندی کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ برکت عطا کرے گا۔ انشاءاللہ۔ شکریہ۔ آپ فرمائیے، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں علی گڑھ سے محمد احمد، میں یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ قرآن کریم میں یہ آیت کون سی آیت ہے یا کون سی حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنے باپ اب قرآن کو اور اہل بیت کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، جو ان کو مضبوطی سے پکڑے گا وہ فلاح کو پائے گا۔ شکریہ۔ یہ کہاں درج ہے؟ یہ حدیث ثقلین ہے، احادیث کتب احادیث میں، احادیث کی کتابوں میں، مختلف کتابوں میں، چونکہ متفق علیہ حدیث ہے، یہ حدیث موجود ہے، آیت نہیں ہے، جیسا کہ بھائی نے سوال کیا کہ یہ آیت ہے یا حدیث ہے، یہ حدیث ہے، اس کا نام ہے حدیث ثقلین، جس میں نبی اکرم نے فرمایا ہے انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی حتی یردا علی الحوض۔ میں تمہارے درمیان 2 گراں قدر چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور میری اطرت، میرے اہل بیت ہیں۔ اگر تم ان دونوں سے متمسک رہو گے تو ہرگز تم میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے، یہاں تک کہ حوض کوثر پر میرے پاس پہنچو گے۔ بہت بہت شکریہ۔ آگے بڑھتے ہیں۔ میرا نام نصرت ہے، میں سمامنے سے بول رہی ہوں۔ مجھے بہت تکلیف ہوتی، میری طبیعت بھی خراب رہی تھی، تو اس کا کچھ ہوگا تو بتاؤ مجھے۔ السلام علیکم۔ یقیناً بہن جو ہیں وہ ڈاکٹر کا علاج بھی کر رہی ہوں گی، اس کے باوجود بھی جو ہے مرض ان کا جو ہے وہ شفایاب نہیں ہو رہی ہیں، تو کوئی دعا بھی چاہتی ہیں۔ دعا کیا ہے؟ آیت الکرسی کی تلاوت کریں زیادہ سے زیادہ، اور 4 قل، اور اس کے علاوہ قرآن کی تلاوت کریں، اللہ تعالیٰ ان کی بیماری دور کرے گا، اللہ شفا عطا کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ فرمائیے، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ السلام علیکم، میں نذیر احمد اننت پور سے بول رہا ہوں۔ میرا ایک سوال ہے کہ میں ایک منت پوری ہونے کے بعد 2 روزے رکھتی بول کے منت کیا تھا، مگر وہ منت تھوڑی طبیعت بگڑ جانے کی وجہ سے میں روزے نہیں رکھ پایا، منت تو اللہ کے فضل سے پوری ہوئی ہے۔ اب اس کا روزہ رکھنے کا حل کیا ہے؟ روزہ تو نہیں رکھتے، کمزوری کی وجہ سے، تو منت میں کیسا ادا کروں، پلیز اس کو تفصیل سے بتائیے، شکریہ۔ منت روزے کی تھی، منت پوری ہو گئی، اب کمزوری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پا رہے ہیں، تو کیا کفارہ ہے اس کا؟ جی ہاں، منت روزے کی ہو اور کمزوری کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکیں تو اس کے لیے ہے کہ اگر 3 روزے کی، جتنے بھی روزوں کی منت رہی ہو، ہر روزے کے عوض میں 750 گرام 3 پاؤ غذا کسی فقیر کو دے دیں، یا یہ کہ 1.5 کلو غذا اس کو دیں کہ جو ان کی طرف سے روزہ رکھ رہا ہے۔ یہ ہے اس کا کفارہ۔ بہت شکریہ۔ آپ فرمائیے، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ السلام علیکم، میں لکھنؤ سے بول رہی ہوں۔ میرے پیروں میں تکلیف رہتی ہے، اس لیے میں فلر سے بیٹھ نہیں سکتی اور کموڈ پہ بیٹھتی ہوں، تو کیا میں اس جگہ پہ نماز پڑھ سکتی ہوں؟ پیروں میں تکلیف ہے اور یہ کموڈ پہ، انگریزی ٹوائلٹ پہ یعنی کہ بیٹھتی ہیں، تو کیا یہ نماز سجدگاہ پہ سجدہ کر سکتی ہیں؟ سجدہ کہیں بھی اس طرح سے جیسے میز ہو، اس طرح سے رکھ کر کے جو ہے نماز پڑھ سکتی ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ آپ فرمائیے۔ السلام علیکم،
मैं चेन्नई से बात कर रहा हूँ। मेरा सवाल ये है, जो माह रमजान में दुआ सूरों के मुतालिक और उसके फवाइद बताए गए थे, छोटे बड़े सूरे, वो प्रोग्राम को फिर एक बार अगर आप टेलीकास्ट करेंगे तो बहुत बहुत मेहरबानी है। और इतवार के दिन अगर टेलीकास्ट हुआ तो बहुत बहुत मेहरबानी होगी। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। भाई, आपकी इस फरमाइश को यकीनन एडमिन तक ज़रूर पहुंचा देंगे और इस पर अमल करने की पूरी कोशिश करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह चैनल विन देखते रहिए, चैनल विन की मदद करते रहिए। आप तमाम नाजरीन, आप ही की मदद से चैनल विन चलता है और यकीनन आपकी मदद सिर्फ ये नहीं कि सहम इमाम से या डोनेशन से, बल्कि आपके सजेशन से, आपके जो मुख्तलिफ आपकी राय हैं उसको भी आप भेजकर चैनल विन की मदद कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और यूट्यूब पे भी ये प्रोग्राम मौजूद है, आप उसको भी मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा सवाल यह है कि नमाज में कुनूत मुस्तहब है, अगर भूले से छोड़ दें तो नमाज बिल्कुल सही है, अगर हम क्या जानबूझकर भी कुनूत छोड़ दें तो क्या नमाज सही है? अस्सलाम। नमाज में दूसरी रकत में हम कुनूत पढ़ते हैं जो मुस्तहब है, अगर जानबूझ के भी हम छोड़ दें तो हमारी नमाज सही है? जी हाँ, नमाज सही है, बल्कि अब थोड़ी तफसील से मैं अर्ज़ कर दूँ। बिस्मिल्लाह। नमाज में कुनूत मुस्तहब है जी। अगर सहवन यानी भूल करके छूट गया है तो इस सूरत में जानबूझ के भी सवाल किया, जानबूझ कर भी छोड़ सकते हैं, लेकिन सहवन की बात है कि अगर कोई कुनूत भूल गया, क्योंकि दूसरी रकत में रुकू से पहले कुनूत पढ़ते हैं, भूल गया, रुकू में गया, याद आया, तो रुकू से उठने के बाद भी पढ़ सकता कुनूत पढ़ सकता है। इसी तरह से सजदे में जाने के बाद याद आए कि कुनूत नहीं पढ़ा है, कोई हरज नहीं, नमाज पे असर नहीं पड़ता है। लेकिन अगर कुनूत का सवाब लेना चाहता है तो नमाज ख़त्म करने के बाद, सलाम पढ़ने के बाद क़िबला रुख बैठ करके, कोई ज़रूरी नहीं कि खड़ा होकर के कुनूत पढ़े, बैठ करके वो कुनूत की क़ज़ा कर सकता है अगर सवाब लेना चाह रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। आप फरमाइए, आप क्या कहना चाहते थे? मैं कश्मीर से बोल रहा हूँ, मेरा नाम अब्दुल रहीम है। सवाल मेरा यह है कि मौलवी साहब ने कल बताया कि मतलब जो शादी के बाद के साथ रहती है और उसके साथ वो बाकी जो घर में उसके भाई होते हैं, लेकिन माँ बाप की जिक्र नहीं की, वो उनके साथ वो रह सकती है फिलहाल जो या क्या क्या बात, यही बात है, माँ बाप की जिक्र उन्होंने नहीं बता, कहा कि अलग अलग रह सकते हैं भाई भाई जितने भी हो, लेकिन माँ बाप को अलग छोड़ा, उनकी बात ही नहीं की उन्होंने। यही पूछना था मौलवी साहब से। शुक्रिया, मैं कश्मीर से बोल रहा हूँ। भाई का सवाल ये है कि यकीनन कि जेठ या देवर तो नामहरम है, उनसे पर्दा वाजिब है, लेकिन सास और ससुर, सास तो बेज़ाहिर है कि खातून है, ससुर जो है उसके लिए महरम है या नामहरम है? हाँ, उसके लिए महरम है, लिहाजा उसके साथ रह सकती हैं, कोई हरज नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। अगला सवाल। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारा आंध्रा है, चित्तूर जिला, सैफुल्लाह है मेरा नाम। वो फातिहा दिलाना ये गलत है, अच्छा है, ये बताना है चाहते हैं। इस्लाम क्या कहता है? इस्लाम कहता है जायज़ है। फातिहा का मतलब ही यही है, फातिहतुल किताब। जी। सूरह हमद के नामों में से एक नाम है फातिहतुल किताब, फातिहा, यानी सूरह हमद पढ़ते हैं या दूसरे सूरे पढ़ते हैं और वो हदिया करते हैं तो अच्छा तरीका है, इसमें कहीं से शिरक या बिदअत का कोई पहलू ही नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। अगला सवाल। अस्सलाम वालेकुम, मैं मुफीद बात कर रहा हूँ निजामाबाद से। मैं ये अभी प्रोग्राम देख रहा हूँ जिसमें जो तो मुझे ये मालूम करना है कि रमजान में जब हम इफ्तारी कराते हैं, इफ्तारी जो तो आजकल ऐसा फैशन टाइप हो गया है, जैसा कि प्लेटफॉर्म पार्टी वाइज जो लोग रहते हैं, जैसा कि फाइनेंस का बिजनेस है, चाहे कोई पॉलिटिक्स हो, चाहे और कुछ भी लीडरशिप हो, तो वैसे गैर कौम के लोग भी जो तो अपने को जो तो अपने को इफ्तारी कराते हैं, तो वो इफ्तारी कहाँ तक दुरुस्त है, ये जानना था मुझे। जिनके यहाँ रमजान का रोजा है ही नहीं, माह रमजान का, और वो अफ्तार पे बुलाते हैं, तो वहाँ जाना कैसा है? देखिए, अगर इस एतबार से है कि आपस में मोहब्बत रहे, मिलजुल करके रहें, इस एतबार से इफ्तार पार्टी अगर कर रहे हैं तो कोई हरज नहीं है जी। किसी भी एतबार से कोई मुज़ायक़ा नहीं है। हाँ, ये और बात है कि मस्जिद में रोज़ेदारों के लिए इफ्तार भेज रहे हैं, इफ्तार करा रहे हैं, उसका सवाब मिलेगा। यहाँ पर यह है कि एक इंसानियत के नाते से जैसे दावत की जाती है, उस तरह की एक दावत ये भी हो जाएगी, कोई हरज नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। अगला सवाल।
अस्सलाम वालेकुम, मैं इम्तियाज बोल रहा हूँ बम्बई से। हमारा सवाल ये है कि नमाज शब के अंदर अरबी की जगह पर जो अरबी में मोमिनों के नाम लिए जाते हैं, उसमें जो है हम उर्दू में बोल सकते हैं क्या? कि हमारे वालिद सैयद मुमताज हुसैन, हमारे दादा सैयद अकबर हुसैन, इनके ऊपर अल्लाह अपनी रहमत और मफरत नाजिल फरमा, उर्दू में बोल सकते हैं? नमाज शब में क़ुनूत में जो बाकी सारी दुआएं, उसके साथ में जब हम मग़फ़रत की दुआ करते हैं मरहूमीन के लिए या जिंदों के लिए, तो उसमें अपनी ज़बान में हम कह सकते हैं? अपनी ज़बान में कह सकते हैं कि जो उसमें है कि अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लिल मुअमिनीन वल मुअमिनात, या ये कि एक एक मोमिन का नाम लेते हैं, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ले फ़लाँ इब्ने फ़लाँ, उसकी जगह पे उर्दू में भी कह सकते हैं जैसा कि भाई ने कहा। शुक्रिया। अगले साल का सवाल। मैं जाकिर नगर ओखला नई दिल्ली से हसन जहीद नकवी अर्ज कर रहा हूँ। मौलाना साहब और भाई जावेद साहब की खिदमत आली में मेरा सलाम अर्ज है, कबूल फरमाएं। आप दोनों की खिदमत में मेरा सवाल यह है कि जैसा कि सुना है कि काला लिबास को मुहर्रमुल हराम और सफरुल मादखर के महीनों यानी गमे हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, इब्न अली अलैहिस्सलाम व शहदाए करबला के गम के अलावा साल भर के महीनों में पहनना हराम है, और बल्कि यहाँ तक सुना है कि साल भर के और महीनों में काला लिबास पहनकर नमाज पढ़ना भी जायज नहीं है, सिर्फ और सिर्फ गमे हुसैन और शहदाए करबला के गम के दिनों में पहनना जायज है। तो बराए मेहरबानी ये बताइए कि आलम दीन मौलवी हजरात वो जाकिरीन वगैरह साल भर काला अमामा और अबा क्यों पहने रहते हैं, और मौलवी हजरात नमाज भी पढ़ा देते हैं, तो क्या ये ठीक है? जाकिरीन इसाले सवाब की मजालिस में साल भर काला अमामा और काली अबा पहनकर मजलिस पढ़ते हैं, तो क्या ये ठीक है? बराए मेहरबानी मेरे सवाल का जवाब देकर मुझे मुतमईन करने की रहमत फरमाकर मुझे शुक्रिया का मौका दें। फकत मुंतजिर जवाब वो तालिब दुआ सैयद हसन जहीद नकवी, जाकिर नगर ओखला नई दिल्ली। खुदा हाफिज। भाई का सवाल ये है कि उलमाए किराम बकौल इनके जब हराम है तो ये काला लिबास साल भर पहन के मजलिस से क्यों पढ़ते हैं या नमाजें क्यों पढ़ाते हैं? ये भाई को ये इश्तिबाह हुआ है कि हराम है। जी नहीं, काला लिबास नमाज के अंदर, नमाज की हालत में जो नमाज के मकरूहात बयान किए गए हैं, काला लिबास उनमें से एक काला लिबास भी है। स्याह लिबास पहनकर नमाज पढ़ना मकरूह है। गंदा लिबास पहनकर, तंग लिबास पहनकर, या ऐसा लिबास जिस पे कोई तस्वीर बनी हुई हो, ये सब मकरूहात में से हैं। तो काला लिबास पहन करके नमाज पढ़ना मकरूह है, हराम नहीं है। हराम नहीं है, मकरूह है नमाज की हालत में, इसके अलावा नहीं। और कुछ लिबास मुस्तस्ना किए गए हैं नमाज के लिए भी। अमामा, काला अमामा हो नमाज में तो मकरूह नहीं है। अबा हो, जैसा कि भाई ने सवाल किया, मेरी भी अबा काली है, तो ये मकरूह नहीं है नमाज के लिए। नमाज पढ़े तब अभी यूं तो कोई हरज नहीं है, नमाज में भी काली अबा हो तो मकरूह नहीं है। या ख़वातीन की काली चादरें होती वो मकरूह नहीं है। या इसके अलावा जैसे अय्याम अज़ा में काला लिबास मोमिनीन पहनते हैं, जो कि एक तरह की शाइरुल्लाह की ताज़ीम है। काला लिबास पहनना भी, वमन युअज़्ज़िम शाइर अल्लाह फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब, तो उनमें से ये भी है। लिहाजा ये मकामात इस्तिस्ना किए गए हैं, मकरूह भी नहीं, नमाज में भी मकरूह नहीं है। दोबारा मैं तकरार कर दूं, काला अमामा पहनना, काली अबा पहनना, चादर पहनना या अय्याम अज़ा में काला लिबास पहनना ये मकरूह नहीं है, नमाज में भी मकरूह नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। मेरा नाम है इनायतुल्लाह खान, मैं आंध्र प्रदेश गुंटूर जिला का हूँ। मेरा सवाल है, हमने नमाज क़िबले को मुंह करके पढ़ना है या काबा को मुंह करके पढ़ना है? इस सिलसिले में मैंने 21 नवंबर को ईमेल के जरिए से आपको मैंने सवाल किया था, अभी तक उसका जवाब नहीं मिला। तो मेहरबानी करके
میرا سوال کا جواب ای میل کے ذریعے سے دینے سے میں کچھ لوگوں کو بتا سکتا ہوں. یہ میرا سوال ہے. پہلی بات تو یہ ہے میرے بھائی کہ چونکہ ہفتے میں صرف ایک روز یہ پروگرام مسائل زندگی آ رہا ہے جمعے کے روز، اس وجہ سے کچھ تاخیر ہوئی ہوگی جواب دینے میں، اس کے لیے معذرت چاہتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ہندوستان کے کسی شہر سے بھی کعبہ نظر نہیں آتا ہے، تو آغا کعبہ شرط ہے یا قبلے کی طرف رخ کر کر نماز پڑھنا شرط ہے؟ بھائی کو اشتباہ ہوا ہے، خانہ کعبہ ہی ہمارا قبلہ ہے. جی، پہلے قبلہ مسلمانوں کا بیت المقدس تھا. جی، اب جو ہے قبلہ مسلمانوں کا کیا ہے؟ کعبہ. خانہ کعبہ جی، یہ ہمارا قبلہ ہے. سوال کر رہے ہیں کہ خانہ کعبہ کی طرف یا قبلے کی طرف. خانہ کعبہ ہی ہمارا قبلہ ہے، یعنی اس کی طرف اس طرح سے کھڑے ہوں، چہرہ اور جسم کا حصہ کدھر ہو؟ خانہ کعبہ کی طرف ہو. تو خانہ کعبہ ہمارا قبلہ ہے. بہت بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. میں جموں کشمیر سے بول رہا ہوں. میرا نام غلام حسن رشی ہے. ایکچولی میرے گھر والی نے، میری زوجہ نے ایک بلڈ پوائنٹ ڈونیٹ کرنے کے لیے ایک نیاز رکھا تھا. ابھی وہ گئی ہے ڈاکٹر کے پاس، میں بلڈ پوائنٹ مجھے ڈونیٹ کرنا ہے. تو ڈاکٹروں نے اس کو چیک کر کے بولا کہ آپ کو اپنا بلڈ کم ہے، یعنی کہ آپ نہیں دے سکتی ہے بلڈ. تو ابھی اس نے نیاز رکھا ہے، واجب ہے. تو اس کے لیے ہمیں اور کیا کرنا ہے اور کیسے ہم وہ نیاز ادا کر سکتے ہیں؟ ہمیں ہمارے اوپر جو میں دے سکتا ہوں یا ہمارے بچے دے سکتے ہیں، پلیز مجھے بتا دیں. ان کی زوجہ نے منت کی کہ اگر میری مراد پوری ہوئی تو میں بلڈ ڈونیشن کروں گی، لیکن بعد میں ڈاکٹروں نے جب دیکھا تو کہا آپ نہیں کر سکتی، آپ کمزور ہو جائیں گی، آپ کا مرض میں اضافہ ہو جائے گا. اس سلسلے میں ان کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے میں یہ اس کا جواب تھوڑا تفصیل سے دے دوں اگر آپ اجازت دیں. منت کے لیے صیغہ ہے جی، اور ضروری نہیں ہے کہ یہ صیغہ عربی میں ہی ہو، جی، بلکہ یہ صیغہ اردو میں بھی ہو سکتا ہے، اپنی مقامی زبان میں ہو سکتا ہے. مقامی زبان میں ہو سکتا ہے. فرض کیجئے کوئی یہ منت کرے کہ میرا مریض صحت مند ہو جائے گا، شفا یاب ہو جائے گا، تو میں ایک بکرا اللہ کے لیے، اللہ کی خاطر، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کا نام آئے، ذبح کروں گا. تو یہ منت ہوئی. لیکن اگر اللہ کا نام نہیں آیا، جس طرح سے عام طور پہ لوگ منت مان لیتے ہیں، اللہ کا نام نہیں آیا، یا کسی دوسرے اولیاء خدا میں سے کسی کا نام لے کر کے منت مانی ہے، تو وہ منت صحیح نہیں ہے. اللہ کا نام آنا چاہیے. اب اگر اس طرح کی منت مانی اور منت پوری ہو گئی بالارادہ، بالاختیار، یعنی اس منت کو وہ پوری کر سکتا ہے لیکن پوری نہیں کر رہا ہے، تو وہ گنہگار ہے. اس کی گردن پہ کفارہ ہے، ایک غلام آزاد کرے، یا 10 فقیروں کو پیٹ بھر کے کھانا کھلائے، یا انہی 10 کو پوشاک پہنائے. اور اگر یہ سب بھی نہیں کر سکتا ہے تو 3 دن مسلسل روزے رکھے. یہ اختیاری صورت میں ہے. لیکن اگر منت مانتے وقت اس کام پر منت ماننے والا قادر رہا ہو، قدرت رہی ہو، لیکن بعد میں قدرت ختم ہو گئی، اب وہ کام نہیں کر سکتا جیسا کہ یہاں پہ سوال کیا گیا ہے، تو پھر وہ منت باطل ہو جاتی ہے، منت اس کی گردن پر نہیں ہے. ہاں اگر چاہیں تو جو بھی میں نے عرض کیا اس صورت میں 10 فقیروں کو کھانا کھلا دیں یا پوشاک پہنا دیں، یا یہ واجب نہیں ہے، منت باطل ہو جاتی ہے اگر اختیار قدرت بعد میں ختم ہو جا رہی ہے. بہت بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. میں سہیل زیدی بول رہا ہوں رودولی سے، یو پی سے. میرا کوشچن، السلام علیکم، میرا کوشچن یہ ہے کہ کربلا کی شہادت میں مجھے جو پتہ چلا ہے کہ 5ویں امام باقر علیہ السلام کو کوئی فرشتہ لے کے ایران چلا گیا تھا، جہاں پہ ان کا روضہ ہے، اور ان کا ذکر کہیں بھی بات کربلا کہیں بھی ان کا ذکر نہیں ہوا ہے، نہ شام میں نہ کربلا کے بعد. کیا یہ مولانا صاحب کیا یہ صحیح ہے، یا ابھی تک ان کا کوئی بھی ذکر شام میں یا شام سے لوٹتے وقت مدینے کی واپسی میں بھی کوئی ذکر 5ویں امام باقر علیہ السلام کا کہیں پر بھی نہیں ہوا ہے؟ اس کا ذرا سے مجھے بتانے. یہ روایت انہوں نے کہاں سے سن لی؟ روایت پتہ نہیں کہاں سے سن لی ہے جی، کہ فرشتہ ایران لے کر کے چلا گیا اور وہاں پر مزار ہے، روضہ ہے، تو بالکل ہی غلط ہے. جنت البقیع میں جی ہمارے
मासूमों की कब्र हैं, उनमें से एक इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कब्र है। और ये जो कहा कि तज़किरा नहीं, रिवायात में, अहादीस में इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तज़किरा मौजूद है, आपसे हदीसें भी नक़ल की जाती हैं। और बात है कि बयान करने वाले आपके अक़वाल या आपका तज़किरा कम करते हैं, ये दूसरी चीज़ है। लेकिन ये कि आपका करबला में मौजूद होना मुसल्लम है, शाम में मौजूद होना, फिर मदीने आना, ये सब अपनी जगह पर साबित है। ये हदीस के फरिश्ता ईरान लेकर के चला गया, ये कोई हदीस हमने नहीं सुनी, कोई भी हदीस ऐसी इस तरह नहीं है। जी बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया आगा, आगे बढ़ते हैं। जावेद भाई को आदाब, अस्सलाम वालेकुम, और मौलाना को भी मेरा सलाम कहना। मैं सिकंदर रजा एडवोकेट अमरोहा यूपी से बोल रहा हूँ। मेरा सवाल यह है, इमाम ज़माना की ग़ैबत में क्या जिम्मेदारी है, हमें क्या करना चाहिए जिससे इमाम ज़माना खुश हो जाए। वालेकुम अस्सलाम। हमारे साहब, हमारे वली हुज्जत खुदा हज़रत वली असर अजर अल्लाह ताला फ़रजहु शरीफ की ग़ैबत के ज़माने में हमारी ज़िम्मेदारी क्या, जिससे हमारा इमाम खुश रहे? हमारी ज़िम्मेदारियाँ तो बहुत सारी हैं, लेकिन सबसे अहम ज़िम्मेदारी है कि जैसा कि नबी अकरम से हदीस है, अफ़ज़लुल इबादा इंतज़ारुल फ़रज, बेहतरीन इबादत, अफ़ज़ल इबादत फ़रज का इंतज़ार फ़रज है जी। और आपकी हुकूमत के लिए हमारा फ़रीज़ा है कि हम ज़मीन हमवार करें जी। और ऐसा अमल अंजाम दें जिससे हमारा वक्त का इमाम हमसे खुश हो। वो क्या हमारा अमल है कि जिससे हमारा वक्त का इमाम खुश होगा? अल्लाह ताला ने जो चीज़ें वाजिब की हैं उन्हें बजा लाएं, जिन चीज़ों को हराम करार दिया है उनसे अपने आप को बचाएं, कुरान के अहकाम पर अमल करें, नबी और दूसरे अइम्मा के इरशादात दस्तूरात पर अमल करें, अपने वक्त के इमाम का तस्करा करें, महफिलों में, मजलिसों में लोगों के क़ुलूब को इमाम की मोहब्बत से भर दें। दुआ की गई है कि अल्लाह की रहमत हो उस शख्स पर कि जो लोगों के दिलों को हमारी मोहब्बत की तरफ खींचता है। ये हमारा फ़रीज़ा, हमारी ज़िम्मेदारी है। और इसके अलावा भी बहुत सारी ज़िम्मेदारियां बयान की गई हैं। मिक्यालुल मकारिम जो किताब है हज़रत हुज्जत के सिलसिले में लिखी गई है, इसके अंदर मूसवी इस्फ़हानी ने 80 ज़िम्मेदारियां बयान की हैं। ग़ैबत इमाम में हमारी 80 ज़िम्मेदारियां हैं, एक एक करके बयान फरमाया है, जिसका खुलासा इसके अंदर है कि हम कुरान पर अमल करें, सुन्नत नबी पर अमल करें, इरशादात मासूमीन पर अमल करें। जिस तरह से इमाम की मौजूदगी में हमारी ज़िम्मेदारियां हैं, इमाम की ग़ैबत में भी उसी तरह की ज़िम्मेदारियां हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आप फरमाइए, आप क्या कहना चाह रहे हैं? जी, मैं सुल्तान रज़ी अलीगढ़ से बोल रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि जिस माँ बाप का जवान बच्चेदार बच्चा और फौत हो गया हो, तो उसको सवाब पहुँचाने के लिए सबसे अच्छा जरिया या सबसे अच्छा दुआ क्या है? मेहरबानी करके ये बताएं। दूसरा सवाल ये है कि जो रोजाना की नमाज में, दौरान नमाज में खाने पीने से क्या नमाज पर असर पड़ जाता है? अगर दौरान नमाज में खा लिया पी लिया किसी ने, तो उसका असर क्या होगा? उससे कोई हरज तो नहीं है नमाज में? मौत बरहक है। किसी का जवान बेटा अगर इंतकाल कर जाता है तो उसके बेहतरीन इसाले सवाब उसके लिए क्या है? उसके लिए बेहतरीन इसाले सवाब कार खैर, नेकी करना, नेकियां करना, उसकी तरफ से सदका देना, खैरात करना, गरीबों की मदद करना, कुरान मजीद की तिलावत है, उसकी तरफ से नमाज पढ़ना, यही बेहतरीन उसके लिए हदिया है और इसी से रूह खुश होती है। और दूसरा सवाल जो भाई का है कि दौरान नमाज खाना पीना कैसा? खाना पीना नमाज बातिल हो जाती है। जी, खाने पीने से दौरान नमाज बातिल हो जाती है। नाज़रीन किराम, इसी के साथ जा रहे हैं बहुत ही मुख्तसर से ब्रेक पे, लेकिन आप कहीं नहीं जाइए, अभी हाजिर होते हैं।